بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر انسان کی دو دنیا ہوتی ہیں، ایک اندر کی دنیا ہوتی ہے، ایک باہر کی دنیا ہوتی ہے۔ آج جو کچھ ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے باہر کی دنیا میں، یہ اندر کی دنیا کی محنت کی وجہ سے باہر کی دنیا میں ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے۔ روشن ضمیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اور روشن ضمیر اپنے ضمیر کو ہی روشن کرتے ہیں۔ ان کے ضمیر روشن ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی باہر کی دنیا کو روشن کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو اندر کی دنیا ہے وہ روشن کیسے ہو، میں اس پر آگے چل کر بات کروں گا۔ ہمارا جو دماغ ہے اس کے بہت سارے کام ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ یہ دوران خون کو بھی گردش میں لاتا ہے، یہ ہمارے دل کو بھی ورق کروا رہا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے کام ہیں جو ہمارا دماغ کرتا ہے۔ دماغ کا جو سب سے بڑا کام اللہ پاک نے اسے ودیعت کیا ہے یا عطا کیا ہے وہ ہے انسان کی باڈی کی حفاظت۔ اچھا، اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ انسان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہو تو یہ سارے کام چھوڑنے کے بعد خطرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انسان کو اس کی حفاظت کی تدابیر بتلاتا ہے۔ اس کا کمزور پہلو دماغ کا یہ ہے کہ یہ انسان کی باڈی کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ آتے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے جی ہمارا جو ہے وہ دکان پر دل نہیں لگتا، یا ہمارا گھر میں دل نہیں لگتا، یا ہم بے چین رہتے ہیں، یا ہم پریشان رہتے ہیں، یہ ناآسودگی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں سکون نہیں، ہماری زندگی میں امن نہیں، ہماری زندگی میں چین نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا اندر جو ہے وہ روشن نہیں ہے، اور دماغ اس کی حفاظت تو کر رہا ہے لیکن یہ دماغ کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ جب یہ دماغ کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دماغ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسے آرام دینا چاہیے، اسے ریسٹ دینا چاہیے، اسے ایک لمحے کے لیے روک دینا چاہیے، اسے سکون دینا چاہیے۔ اسے سکون کیسا دیا جائے گا؟ ارتکاز توجہ کے جو ماہرین ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں بتلاتے ہیں، لیکن صوفیاء کرام جو مشقیں بتلاتے ہیں روحانی، ان سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو مشق بتلا رہا ہوں اس سے ایک تو آپ کے اندر کی دنیا روشن ہوگی، اور اس روشنی کی یہ روشن جو آپ کا اندر ہوگا آپ کی باہر کی زندگی کو بھی یہ روشن کرے گا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت دیکھیے گا۔ اس میں ذات جسے ہم اللہ کہتے ہیں، لفظ اللہ، آپ ایسا کیجئے دن میں 10 منٹ کے لیے صبح، 10 منٹ کے لیے شام، تنہا کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، مصلی بچھا لیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور بالکل تنہا ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ بہتر تو یہ ہے 3 سانس لے لیں، تنفس نور کی ہم اس کو مشق کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 اسٹیپ میں سانس لینا ہے۔ پہلے سانس اندر کھینچنا ہے، پھر اس کو ہولڈ کرنا ہے، پھر منہ سے نکال دینا ہے۔ مثلا اس طرح میں جلدی کر کے بتلا رہا ہوں، لیکن آپ جتنا زیادہ دیر تک سانس روک سکتے ہیں وہ روک کر باہر نکال دیجیے گا۔ پہلے سانس اندر لینا ہے، یعنی پہلے سانس اندر لیا، پھر اس کو ہولڈ کیا، پھر نکال لیا۔ یہ 3 سانس لے لیں۔ اس کی تفصیلی انشاءاللہ اس کو تفصیل سے میں کسی اور گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ آپ نے 3 مرتبہ کرنے کے بعد
آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ ہمارا جو الٹا ہاتھ ہے یا الٹا سائڈ ہے، اس سائڈ میں آخری جو پسلی ہے، اس پسلی کے نیچے ہمارا دل ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے اور گردن کو موڑنا نہیں ہے، گردن کو سیدھا رکھنا ہے، کمر کو سیدھا رکھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے اور دماغ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور اپنے وجود کو بھی ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور آنکھیں بند کر دیکھنا ہے۔ جو ہمارا دل ہے اس دل پر اللہ لکھا ہوا ہے گولڈن کلر سے، منور الفاظ میں گولڈن کلر سے اس میں ذات یعنی اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے نہ تو منہ سے پڑھنا ہے، نہ گلے سے ادا کرنا ہے، نہ آپ نے اس کو دہرانا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، بند آنکھوں سے اس میں ذات کو دیکھنا ہے۔ 10 منٹ تک آپ بالکل اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھوں سے اس میں ذات کو دیکھیں۔ بعض لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ جنہیں نظر نہیں آتا انہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں بس مشق جاری رکھنا ہے۔ 10 منٹ صبح تنہائی میں سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر، تنہائی میں بیٹھ کر یہ آپ نے 10 منٹ اللہ کو دے دینے ہیں۔ 10 منٹ صبح، 10 منٹ شام۔ جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، اندر کا اندھیرا سب دور ہو جائے گا۔ اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کی خوبیوں کا علم یہ کرنے کے بعد ہوگا۔ تو اپنے ضمیر کو روشن کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو روشن کرنے کے لیے اس میں ذات کا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری اندر کی زندگی روشن ہو جائے گی۔ جب ہماری اندر کی زندگی روشن ہوگی تو اس کی وجہ سے ہماری گھر کی زندگی، ہماری مارکیٹ کی زندگی، ہماری نجی زندگی، ہماری جلوت کی زندگی، ہماری خلوت کی زندگی، ہماری پوری کی پوری زندگی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ، طبیب، سرائے فقیر، میر بخار، سندھ۔